أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد اہل حدیث اہل سنت والجماعہ کی دعوت کو دیکھ کر بر صغیر پاک و ہند کے تقلیدی آل دیوبند انہوں نے اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا ہے. لوگوں کو وہ متنفر کرنے کے لیے کبھی اہل حدیث کو لامذہب کہتے ہیں، کبھی اہل حدیث کو غیر مقلد کہتے ہیں، کبھی کوئی گالی دیتے ہیں اور کبھی کوئی بغالی جملہ کستے ہیں. ان کا یہ مقصد کہ وہ لوگ جو اہل حدیث دعوت کو قبول کر رہے ہیں یا اہل حدیث منہج سے متاثر ہیں ان کو اہل حدیث سے متنفر کیا جا سکے. لیکن اللہ خالق و مالک قرآن میں کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا ڈالے لیکن اللہ کے چراغ کو یہ بجھا نہیں ڈالے. اللہ کے چراغ کو یہ بجھا نہیں سکتے. اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے. اہل حدیث منہج ان عقائد، افکار، ان مسائل کا حامل ہے جو عقیدہ، جو مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اہل حدیث ان عقائد، مسائل کے حامل ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اثر چھوڑ کر گئے، جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، جو عقیدہ تابعین اعظام کا تھا، محدثین کرام کا تھا، مفسرین کا تھا، جو اہل سنت والجماعت کا ہے. اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں لفظ اہل حدیث پہچان بن چکا ہے. محدثین کے منہج کے محافظ، کتاب و سنت کے علم بردار، وہ لوگ جو اپنی فرقہ وارانہ روایات، اکابر پرستی کی آڑ کتاب و سنت کو رد نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کے پرچار اور علم برداری میں ان کو کوئی بھی شخص چھوڑنا پڑے اس کو چھوڑ دیتے. بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے قربانی دے دیتے. تو اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے تقلیدیوں کے سرخیل آل دیوبند کے بڑے محدث اور فاضل
جناب سرفراز خان صفدر گنجی، جن احسن الکلام، تسکین الصدور، خزائن السنن، یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی تصنیفات اور تالیفات اور بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الکلام مفید اس بات تقلید میں اپنے تقلید پر دلائل دیتے دیتے اہل حدیث پر بطور تان یہ بات کہی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مقلد تھا، حدیث تھا۔ پھر اس پر ان کے فرزند عبدالحق بشیر صاحب جو جناب مولانا سرفراز صاحب کے برخوردار ہیں اور داعیہ وحدت امت زاہد راضی صاحب کے بھائی، انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری۔ یہ کتاب دل تلبیسات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حقائق پر پردہ ڈالا ہے، یہ ظلمات ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات کا یہ مصداق ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، وہ حنفی نہیں تھا۔ تو جب یہ کتاب ہاتھوں میں پہنچی تو اس صورت میں ہم یہ واجب ہو گیا، ناگزیر ہو گیا کہ ہم اس کتاب کی حقیقت پر پیش کریں۔ اس کتاب میں وہ یہ بات کہتے ہیں اہل حدیثوں کو تنگ کرتے ہوئے کہ شیطان سب سے پہلا غیر مقلد ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن کی آپ تقلید کریں جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا تھے؟ وہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ محفوظات 24 نمبر جلد ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی، یہ مجالس علم الامہ کے نام سے بھی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اس کتاب میں مجالس حکیم الامت میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اب جب امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہے تو یہ فتویٰ اور یہ تحریر کس پر پڑتی ہے؟ الامام الحفیظ دنیا کی ہر برائی کو اہل حدیث کی طرف مندوب کیا گیا، ہر گال اہل حدیث کو دی گئی اور یہ کہا گیا کہ سب سے پہلا غیر مقلد شیطان تھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو قبول کرنا، وہ خواہش نفس ہو یا کوئی بڑا بزرگ، یہ تقلید ہے۔ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، یہ نفس ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں شیطان نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کرنا یہی تقلید ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کسی بڑے کی بات کے پیچھے چلنا یہی تقلید ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تکفیری جماعت المسلمین ہے یا مسعود احمد بی ایس سی عثمانی گروپ ہے، یہ بھی تقلیدی گروپ ہے۔ اور ان تقلیدی گروپوں میں کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ مسعود احمد صاحب کے عقائد، افکار و خیالات کے ساتھ، ان کی آراء کے ساتھ اختلاف کر سکے۔ اگر اختلاف کرے گا تو وہ خارج ہے، وہ بھی کافر مشرک ہے۔ جس طرح اگر تم سے کوئی اختلاف کرے تو وہ دیوبندیت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، وہ برا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ لا مذہب ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ نہ جانے کیا کیا ہے۔ اسی طرح ہی جو ان مذاہب کو تقلیدی، جدید جو تقلیدی مذاہب ہیں جو ان کو چھوڑتا ہے، تم قدیم تقلیدی مذاہب میں سے ہو اور یہ جدید تقلیدی مذاہب میں سے ہو۔ تو آج کے اس محاضرہ میں جو اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن دلائل پیش کروں گا، دیوبندی حضرات کے قصے بھی اور غلام احمد قادیانی کی بات بھی پیش کروں گا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ حنفی تھا
اس کی نسبت فقہ حنفی کے ساتھ تھی، اس کا تعلق حنفی لوگوں کے ساتھ تھا، یہ قطعی طور پر اہل حدیث نہیں تھا۔ شیخ الاسلام صحافی اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا حجیت حدیث پر جناب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور دوسری طرف عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث۔ اس مباحثہ اور مناظرہ پر مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنا ریویو، اپنے تاثرات لکھے، جو ریویو مباحثہ چکڑالوی اور بٹالوی کے نام سے روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں موجود ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 212۔ صفحہ نمبر 212 میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے، ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن و سنت نہ ہو، خواہ کیسے ہی ادنا درجہ کی حدیث ہو، اس پر وہ عمل کرے، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کرے، حنفی پر عمل کرے، کیونکہ اس فقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس عبارت میں دو باتیں موجود ہیں، ایک کہ حدیث کا معارض قرآن ہونے کا عقیدہ، حدیث کا معارض قرآن ہونے کا عقیدہ یہ خالصتاً حنفیوں کا عقیدہ۔ اصول فقہ حنفیہ، اصول شاشی، نور الانوار اور توضیح تنویر میں ایک جھوٹی من گھڑت روایت موجود ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اسے کتاب اللہ قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دو۔ یہی اصول حنفیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، بریلویوں کا ہے، اور یہی اصول قادیانیوں کا ہے، اور یہی اصول مرزا غلام احمد قادیانی اس بات میں پیش کر رہا ہے اگر کوئی حدیث مخالف قرآن نہ ہو تو اس کو قبول کر۔ اور اہل الحدیث کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خالف نہیں۔ اور دوسری بات جو اس عبارت میں موجود ہے کہ فقہ حنفی پر عمل کرے، کیا کوئی شخص جو اہل حدیث ہے وہ کتاب سنت کے مقابلہ میں فقہ حنفی پر عمل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اپنی جماعت کو؟ ہرگز وہ یہ حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ پہلا حوالہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جماعت قادیان کو یہ حکم دینا کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کرے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوظ لکھا ہوا ہے۔ یہ 5ویں جلد ملفوظات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ملفوظ کیا ہے کہ میرا مذہب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مذہب تو یہی کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب تو یہی کہ فقہ حنفی مذہب پر عمل کیا جائے۔ یہ 15 جنوری 1907 کا ملفوظ ہے اور ملفوظات کی 5 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 134 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ملفوظات جلد اول اور صفحہ نمبر 534 پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے، ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے۔ بھئی برخلاف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ خود ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نزدیک تقلید چھوڑنا
ایک قباحت ہے کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں، ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں آج کل کے لوگ جو گڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اماموں کی مطابقت چھوڑ دی گئی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابع داری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پیش کیے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے، اپنی جماعت کو حکم دے رہے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کرے، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم حنفی مذہب پر عمل کرتے ہیں، حنفی مذہب پر عمل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے، وہابیوں کے نزدیک تقلید جائز نہیں ہے، تقلید شخصی جائز نہیں ہے، اور اہل سنت کے نزدیک تقلید شخصی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تقلید چھوڑنا ایک قباحت ہے، اور ہمارے نزدیک وہ لوگ اچھے ہیں جو اماموں کی مطابقت کرتے ہیں، اور اماموں کی مطابقت کی وجہ سے گمراہ لوگوں میں آتے ہیں۔ اب جناب اہل دیوبند کے سرخیل اشرف علی تھانوی صاحب وہابیت سے برات کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 106 ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 106۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب تقلیدی جو اہل دیوبند کے سرخیل ہیں ان کا ملفوظ آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا تم جو ہمیں وہابی کہتے ہو تو ہم کو ابن عبد الوہاب سے کیا نسبت ہے؟ کیونکہ نسبت 3 قسم کی ہے، نسبت تلمس تو وہ ہمارے سلسلہ اساتذہ میں نہیں، ایک نسبت بیعت کی ہے نہیں، ایک نسبت تو ہمارے قوم میں بڑوں میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہم کو اس کی طرف نسبت کرنے میں تم سے پکڑ نہ ہوگی؟ اب تو نسبت کرنے والے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم افعال میں اس متبع ہیں، مگر یہ بھی تہمت ہے ہمیں عبد الوہاب کی تاریخ بھی معلوم نہیں، ہماری مجالس میں اس کا کبھی نہیں آتا، نہ بطور مدح نہ بطور قدح۔ وہابی سے مراد اہل حدیث ہے جنہوں نے شیخ الاسلام توحید کے امام محمد بن عبد الوہاب نجی رحمت اللہ علیہ ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی عقیدہ توحید کے شروع میں، کفر و شرک اور کفر و بدعت کی تردید میں یہ ریال لینے کے لیے سعودی علماء، سعودی طلاب، سعودی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں بھائی ہم وہابی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، لیکن ان کے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو عبد الوہاب کی تاریخ تک کو نہیں جانتے، نہ وہ ہمارے اکابرین میں ہے، نہ ہم اسے بیعت کی ہے، نہ استادی شاگردی کا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ 4 میں نے حوالے پیش کیے ہیں، 3 مرزا غلام محمد قادیانی کے اور ایک جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اشرف علی تھانوی صاحب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سے اعلان برات کر رہے ہیں، اور وہ وہابیوں کے مذہب کو کوس رہا ہے، یہ بھی کوس رہے ہیں وہ بھی کوس رہے ہیں۔ عدی صاحب مجموعہ رسائل جمعیت اہل سنت کا چھپا ہوا ہے لاہور سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں، غیر مقلدین وہابی ہیں، دیوبندی وہابی نہیں ہیں۔ اب غلام محمد قادیانی کی جو میں نے عبارات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ، قادیانیت اہل حدیث مذہب کے برخلاف ہے، مرزا تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت سمجھتا تھا، مرزا قادیانی ہونے والے کو پہلے حنفیت کا رنگ چڑھاتا تھا، مرزا کو اماموں کی مطابقت کرنے والے اچھے لگتے ہیں، مرزا کے نزدیک گمراہی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اماموں کی تقلید چھوڑ دی ہے۔ اب چوتھا حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی کا آپ سماعت فرمائیں۔ ملفوظات جلد 100 ہے، صفحہ نمبر 160 ہے۔ اس میں جناب مرزا غلام محمد قادیانی جو قادیانی امت کے پیشوا نبی اور رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اہل حدیث کی دشمنی میں، وہابیوں کی دشمنی میں، وہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 160 پر؟ کہتے ہیں جب تک وہابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دور، انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے، جب کسی نبی ولی کا ذکر آئے تو چلا اٹھتے ہیں کہ ان کو ہم پر کیا فضیلت، انہوں نے انبیاء کے خوارج سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہا۔ یہ وہی اعتراض ہے
جو تقلیدی ہم پر کیا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ مرزا کو سب سے پہلے کافر قرار دینے والے علماء اہل حدیث تھے، لیکن اس نے اہل حدیث کے خلاف اپنے غیظ و غضب کا اظہار یوں کیا کہ الزامات اور بہتانات کی بچھاڑ کر دی۔ پھر آگے وہ کہتا ہے اسی حوالہ میں کہ مشرک بھی سچی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھتا، اسی طرح وہابی بھی سچی محبت نہیں رکھتا۔ یہ صفحہ نمبر 161 ہے، ملفوظات جلد سوم کا۔ دلیل پنجم سیرت المہدی، یہ سیرت المہدی ہے میرے پاس، جس کو لکھنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم نے، جو قادیانی جماعت میں بڑے نامور تسلیم کیے جاتے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے ہیں۔ اس کا حصہ دوم ہے، حصہ دوم میں صفحہ نمبر 49 پر وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 49 پر مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنے باپ کے متعلق لکھتا ہے، لیکن آپ اصولاً ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ اس سے بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ قطر حنفی تھا، فقہ حنفی پر عمل کرنے کا کہا کرتا تھا، اور اصولاً یہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر کیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ چھٹی دلیل کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ حنفی تھا، یہ صفحہ نمبر 49 پر ہی آپ دوسرا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک مولوی حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کئی دفعہ یہ کہا کہ میں حنفی ہوں اور تقلید کو اچھا سمجھتا ہوں وغیرہ ذالک۔ آپ نے اس سے فرمایا ہم حنفیوں کے خلاف تو نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں میں تو ان 4 اماموں کو مسلمانوں کے لیے بطور ایک 4 دیواری کے سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے، منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ اور پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کو خصوصیت کے ساتھ علم و معرفت میں بڑا ہوا سمجھنا اور ان کی قوت استدلال کی بہت تعریف کرنے والے یہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ 2 حوالوں سے بات کیا واضح ہوتی ہے کہ مرزا اصولاً پکا حنفی تھا، اہل حدیث نام کو ناپسند کرتا تھا، حنفیوں کے خلاف نہیں تھا، ائمہ 4 کی تقلید کو مسلمانوں کے لیے دیوار سمجھتا تھا، وہ تقلید جس نے امت کو انتشار اور افتراق میں ڈال دیا، امت کو گروہ در گروہ میں تقسیم کر دیا، یہ اس تقلید کو 4 دیواری سمجھتے ہیں۔ شافعی کئی گروہوں میں بٹ گئے، حنفی کئی گروہوں میں بٹ گئے، جہمیہ پھر جہمیہ کے گروہ، معتزلہ پھر معتزلہ کے گروہ، مرجیہ پھر مرجیہ کے گروہ، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، بریلوی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہیں، حنفیوں کے پھر کئی گروہ بن گئے۔ یہ دیوار ہے یا تقسیم در تقسیم کرنے کا ایک امت میں افتراق کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تقلید سے محفوظ فرما کے رکھے، اللہ ہمیں تقلید شخصی سے محفوظ فرما کے رکھے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرنا، مرزا غلام احمد قادیانی کا امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرنا، تقلیدی ہی حنفی ہی امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ کیا اب یہ میں سوال کرتا ہوں، یہ میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں، اب ان حوالوں کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ان افکار و خیالات، ان نظریات کا حامل شخص وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ آپ انصاف فرمائیں۔ پھر سیرت المہدی ہے اور یہ صفحہ نمبر 48 ہے، صفحہ نمبر 48 سیرت المہدی،
مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا جانشین ہے، قادیانی امت کا پہلا خلیفہ، مولوی نور الدین، جو نیچری حنفی تھا، اور اس کا حنفی ہونا اس کی سیرت کی کتاب مرکات الیقین فی حیات نور الدین میں صفحہ 48 پر موجود ہے۔ کو غلام احمد قادیانی نے یہ حکم لکھا کہ آپ اعلان فرماویں کہ میں حنفی المذہب ہوں۔ وہ جواباً کہتا ہے اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہل حدیث ہوں، لیکن چونکہ میرا پیر طریقت کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو، اس لیے میں اس کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صرف حنفی ہی نہ تھا بلکہ حنفی گر تھا، حنفی بناتا تھا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ قادیانی امت جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ظہیر الدین اروپی کے افکار و خیالات کے حامل، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو تشریح نبی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کے شریعت اسلام کو منسوخ کر دیا، شریعت اسلام کو منسوخ کیا، اور وہ تشریح نبی تھا، اور وہ قادیان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا گروپ لاہوری گروپ ہے، جن کے صدر مولوی محمد علی لاہوری قادیانی لاہوری مرزائی، اور تیسرا گروپ جس کے امیر موجودہ دور میں خلیفہ مسرور ہے، اور مولوی محمد علی کے دور میں میاں بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، وہ تھا۔ میرے بھائیوں، مولوی محمد علی لاہوری نے تحریک احمدیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، تحریک احمدیت، صفحہ نمبر 11 ہے۔ اس میں مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ابتدا سے آخر زندگی تک عدل اعلان حنفی المذہب رہے ہیں۔ اس کے بعد لاہوری مرزائی ڈاکٹر بشارت، مجدد اعظم، جو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 917 ہے، صفحہ نمبر 917 دوسری جلد میں ڈاکٹر بشارت وہ یہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اپنی جماعت کو ہدایت کی تھی کہ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث میں مسئلہ نہ ملے، نہ سنت میں ملے، نہ قرآن میں مل سکے، تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں، فقہ حنفی پر عمل کر لیں۔ یہ مجدد اعظم لاہوری مرزائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد 10ویں دلیل، منشی برکت علی ہوشیار پوری قادیانی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ملفوظات نور، اس کا پہلا حصہ ہے، صفحہ نمبر 54 ہے۔ اس پر اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے، مرزا صاحب کس فرقہ سے تھے۔ اب اس عنوان کے تحت کیا لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اہل سنت والجماعت خاص کر حنفی المذہب تھے، خاص کر حنفی المذہب تھے۔ اب اس کے بعد دیوبندیوں کے ممدوح جناب پیر میر علی شاہ صاحب، بریلویوں کے بھی یہ ممدوح ہے، ایک کتاب بازار میں موجود ہے جو دیوبندی احباب کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، اکابر علماء دیوبند۔ اہل دیوبند ان کو اپنے اکابر میں سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سیف چشتیائی، جو پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں لکھی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد، مرزا غلام احمد قادیانی کے آباؤ اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے، اور خود مرزا صاحب بھی اپنی اوائل زندگی میں انہی کے قدم بقدم چلتے رہے۔ یہی بات سیف چشتیائی کے مقدمہ میں موجود ہے، اور یہی بات مہر منیر صفحہ نمبر 165
اب یہ حوالہ جو ہے یہ بہت بڑا حوالہ ہے. یہ حوالہ بھی ہے دیوبندی اور بریلوی حضرات کے ممدوح جناب پیر میر علی شاہ صاحب کا. یہ میرے منیر اور اس کا یہ صفحہ نمبر 165. میرے منیر صفحہ نمبر 165 کے بعد اس مسئلہ پر میں اپنی 12ویں دلیل جو ہے وہ قادیانی مسائل پر لکھی جانے کی کتاب فقہ احمدیہ، قادیانی مسائل پر لکھی جانے والی کتاب فقہ احمدیہ، یہ قادیانی مسائل پر لکھی جانے والی کتاب ہے فقہ احمدیہ. فقہ احمدیہ کے مقدمہ بعنوان فقہ احمدیہ کے ماخذ، اس کے مقدمہ میں بعنوان فقہ احمدیہ کے ماخذ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہی اپنے نبی اور رسول کی ہدایت انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی مسئلہ جب تمہیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو تم نے فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15 وہ کیا لکھتے ہیں؟ فقہ احمدیہ میں عام مدون فقہ حنفی سے بعض امور میں اختلاف کیا گیا ہے. یہ اختلاف فقہ حنفی کے اصولوں سے باہر نہیں. آگے لکھتے ہیں یہ اختلافات انہی اصولوں پر مبنی ہے جنہیں فقہائے حنفی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ فقہ احمدیہ کے وہی ماخذ ہیں جو فقہ حنفی کے ہیں. فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 13 سے صفحہ نمبر 15 تک آپ یہ وضاحت جو ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مشہور قادیانی مؤلف مرتضی حسن بیگے، جس نے دو نبی کے جواب میں ایک کتاب مجدد زمان لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 217 ہے، اور صفحہ نمبر 217 پر وہ کہتا ہے ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں اور فقہائے اعظام کا دل سے احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے تفقہ و اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی بھی قدر کرتے ہیں. اور ہم بالخصوص حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل پیرا ہیں. اس کی ہدایت ہمارے امام حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے. اب تقلیدیوں نے ایک اور چال چلی ہے، یا اہل دیوبند نے ایک اور چال چلی ہے کہ اہل حدیث کے بعض مسائل جو ہم نے اتباع دین حدیث رسول کی پیروی میں اپنا رکھے ہیں، ان میں سے بعض مسائل کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی آزاد منش کی وجہ سے سہولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا لیا. جیسے مسائل الجوہر بین ہے، 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، یا 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے، قصر وغیرہ کا معاملہ ہے. تو اس پر وہ اہل حدیث کو متون کرتے ہیں. بھائی اگر تم اہل حدیث کو متون کرتے ہو تو یہی مسائل محدثین کے ہیں، امام احمد کے ہیں، امام شافعی کے ہیں، دیگر محدثین و فقہاء کے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اہل حدیث منہج سے، اہل سنت والجماعت سے دور کرنا. لیکن حقیقت میں مرزا غلام احمد قادیانی ان عقائد اور مسائل پر سختی سے کاربند تھا جو مسائل حنفیت کے مسائل ہیں، جیسے رفع الیدین ہے، آمین ہے، سورۃ فاتحہ ہے. جس طرح وہ حنفی تھا، حنفیت کا پرچار کرتا تھا، حنفیت کا رنگ چڑھاتا تھا، حنفی بناتا تھا، اسی طرح وہ کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے، اب ذرا سنتے جائیں. سیرت المہدی ہے، سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 206 ہے. یہ سیرت المہدی جس کا لکھنے والا مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر احمد جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے. اس کے حصہ دوم اور حصہ دوم کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 206 صفحہ نمبر 206 پر وہ کیا لکھتا ہے؟ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا
کہ میں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی بھی کسی سے معانقہ کرتے نہیں دیکھا. مصافحہ کیا کرتے تھے، یعنی گلے نہیں ملتے تھے، مصافحہ کیا کرتے تھے. اور حضرت صاحب کے مصافحہ کرنے کا طریقہ ایسا تھا جو عام طور پر رائج تھا. اہل حدیث والا مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ جس طرح ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے یہ ہمارے تقلیدی بھائی اہل دیوبند جھگڑا کرتے ہیں، یہی مصافحہ تقلیدیوں والا مرزا غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا 2 ہاتھوں کے ساتھ. اور اگر 2 جماعتیں ہوں اس پر جھگڑا ہے. بھائی 2 جماعتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ملفوظات جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 85 میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوظ لکھا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوظ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 85 پر. صفحہ نمبر 85 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ایک مقام پر 2 جماعتیں ہرگز نہ ہونی چاہیے. اب یہی مسئلہ تقلیدی حنفیوں کا، اہل دیوبند کا ہے، اور یہی مسئلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو حنفیت کا ہے، جس کے ساتھ ہماری مساجد میں اور خصوصاً ان کی مساجد میں نماز ادا کرتے وقت صف بناتے وقت پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا مسئلہ. یہ سیرت المادی حصہ 2 ہے اور حصہ 2 کا صفحہ نمبر 29 ہے. صفحہ نمبر 29 پر کیا لکھا ہوا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں. خواجہ عبد الرحمن قادیانی راوی ہے جو کہتا ہے کہ میاں حبیب اللہ قادیانی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے نماز میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع ملا، اور چونکہ میں احمدی ہونے سے قبل وہابی تھا میں نے اپنا پاؤں حضرت مسیح کے پاؤں کے ساتھ ملانا چاہا، مگر جب میں نے اپنا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ رکھا تو آپ نے اپنا پاؤں کچھ اپنی طرف سرکا لیا، جس پر میں بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے اس طریق سے باز آ گیا. اب مرزا بشیر یہ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے صفحہ 30 پر صف بندی کے مسئلہ کو، اہل حدیث کے اس مسئلہ کو موضع کا خیز مسئلہ قرار دیتا ہے. سنن ابی داؤد میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پاؤں کے ساتھ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانے پر. لیکن یہ تقلیدی چونکہ یہ مسئلہ ان کے امام سے منقول نہیں ہے تو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے امام کے موقف کو نہیں چھوڑتے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور قادیانیوں کا بھی یہی موقف ہے. اور دوسرا ایک وضو کے مسائل میں سے اگر برہنہ حالت میں عضو مخصوص کو ہاتھ لگ جائے تو وضو وہ لوٹائے گا. یہ مسئلہ حدیث میں موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اس کے برعکس برہنہ حالت میں ان کا یہ موقف ہے اگر وضو کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور پھر اہل حدیث جن مساجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے ائمہ ان میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم نے اپنے عضو کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے یا اپنا ہاتھ لگا لینا ہے، تاکہ جو اہل حدیث ہے یہ موقف رکھتے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے عقیدہ و مسلک کے مطابق بے وضو کے پیچھے نمازیں پڑھے. اب یہ دیکھیں اہل حدیث کی دشمنی میں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مرزا غلام احمد قادیانی مرزا بشیر احمد ایم میں لکھتا ہے کہ حافظ نور محمد صاحب نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ ہم نے حضرت صاحب سے دریافت کیا یہ جو حدیث میں مرقوم ہے اگر انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا شرمگاہ بھی تو جسم ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اس لیے یہ حدیث کبھی معلوم نہیں ہوتی. اب اس حدیث سے 2 چیزیں واضح ہوئی. ایک تقلیدیوں کی طرح حدیث کو عقل پر پرکھ کے رد کرنا، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے عقل پر پرکھا کہ عضو جسم کا حصہ ہے.
اور رد کر دیا. یہ بھی حدیث کو عقل پر پرکھتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں. المہدی میں مرزا غلام محمد قادیانی کی ایک اور روایت کو لکھا ہے کہ جناب صافی اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جب آمین، رفع الیدین اور سورۃ فاتحہ پر ایک اشتہار شائع کیا اور چیلنج دیا لوگوں کو کہ وہ جو موقف رکھتے ہیں تقلیدی اہل دیوبند، وہ اپنے موقف کو قرآن حدیث سے ثابت کریں، تو ان مسائل پر دیے گئے اشتہار کو مرزا غلام احمد قادیانی نے فضول قرار دیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جس طرح میں بڑے مضبوط مستحکم حوالے دے چکا ہوں، اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے، صرف اسی حوالے کو رکھ لیا جائے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی اہل حدیث ہوتا تو کبھی بھی ان مسائل پر دیے گئے اشتہار کو وہ فضول قرار نہ دیتا. سیرت المہدی صفحہ 44 اور 45 ہے اور اس کا حصہ سوم ہے. اس میں مرزا بشیر بن مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، مرزا دین محمد صاحب ساکن لنگروال نے ضلع گرداسپور نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک اشتہار دیا جس میں رفع الیدین، آمین وغیرہ کے مسائل تھے اور جواب کے لیے فی کس مسئلہ 10 روپے انعام مقرر کیا تھا. اب یہ 10 روپے انعام مقرر کیا، اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ 10 مسائل تھے. حضرت صاحب نے مجھے سنایا مرزا غلام احمد قادیانی نے اور فرمایا کہ دیکھو یہ کیسا فضول اشتہار ہے، نماز ہر طرح سے ہو جاتی ہے تو ان باتوں کا تنازع موجب فساد ہے. اب سنت کے احیاء کو، حدیث کے بیان کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب موجب فساد قرار دیتے ہیں. یہی حوالہ ان کے حنفی ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. اب اس کے بعد اور سنتے جائیں. مولوی عبداللہ سنوری کہتا ہے کہ میں رفع الیدین اور آمین بالجہر کا بہت پابند تھا. حضرت صاحب کی ملاقات کے بعد بھی میں نے یہی طریق مدت تک جاری رکھا. عرصہ کے بعد ایک دفعہ جب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا، میاں عبداللہ صاحب اب تو اس سنت پر بہت عمل ہو چکا، اور اشارہ رفع الیدین کی طرف تھا. میاں عبداللہ کہتے ہیں اس دن سے میں نے رفع الیدین کرنا ترک کر دیا، آمین بالجہر کہنا چھوڑ دیا ہے. یہ صفحہ نمبر 162 ہے. اور میاں عبداللہ سنوری کہتے ہیں میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفع الیدین کرتے یا آمین بالجہر کہتے نہیں سنا، اور نہ کبھی بسم اللہ بالجہر پڑھتے سنا ہے. یہ سیرت المہدی حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 162. یہ 20 دلائل، 20 حوالے میں نے پیش کیے ہیں. وہ حنفی تھا، حنفی بناتا تھا، حنفیت کا رنگ چڑھاتا تھا. اس نے اپنی جماعت کو حنفی فقہ پر کاربند رہنے کا حکم دیا. اس کی جماعت کی فقہ احمدیہ کا ماخذ فقہ حنفی ہے، اور اس کے بعد اس کی نماز فقہ حنفی کے مطابق تھی. اور جو لوگ اس کی جماعت میں اہل حدیث کی طرح نماز پڑھنے والے تھے، رفع الیدین کرنے والے تھے، ان سے رفع الیدین، آمین اور بسم اللہ بالجہر چھڑوا دیتا تھا، اور خود بھی نہ کبھی اس نے آمین کہا نہ رفع الیدین کیا. اس کے بعد تقلیدیوں کا ایک بہت بڑا پیر سراج الحق نعمانی، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی اختیار کر لی. یہ تذکرۃ المہدی ہے، صفحہ نمبر 180. پیر سراج الحق نعمانی کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ حنفی خلف الامام الحمد نہیں پڑھتے، اور ہزاروں اولیاء حنفی طریق کے پابند تھے اور وہ خلف الامام نہیں پڑھتے. جب ان کی نماز نہ ہوئی تو وہ اولیاء کیسے ہو گئے؟ چونکہ ہمیں امام اعظم سے ایک طرح کی مناسبت ہے اور ہمیں امام اعظم کا بہت ادب ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ نماز نہیں ہوتی. اب اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب اس کے برعکس
یہ شخص کہتا ہے کہ ہم تو یہ بات نہیں کہیں گے، اب یہی بات اہل تقلیدی اہل دیوبند کرتے ہیں۔ اس کے بعد نعمانی نے تذکرۃ المادی جو مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت و سوانح پر کتاب جمع کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 180 اور 181 پر وہ لکھتا ہے کہ رکوع کی رکعت، اس کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا تو اس نے فتویٰ دیا کہ جو شخص رکوع میں ملتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ شخص جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے والا رکوع میں ملنے والا ہے، اس کی پوری رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ تذکرۃ المادی ہے پیر سراج الحق نعمانی کی۔ اب اس کے بعد ایک وتر کا مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب سیاستہ میں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشادات یہ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں ایک وتر پر۔ چونکہ تقلیدی ایک وتر کے دشمن ہیں اور ایک وتر ان کو چبھتا ہے، یہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک وتر کا دشمن ہے، اس کو بھی یہ چڑھتا ہے، وہ بھی اس کا قائل نہیں۔ یہ تذکرۃ المادی ہے، تذکرۃ المادی کا صفحہ نمبر 116 ہے۔ اس پر یہ کہتا ہے کہ مرزا کے نزدیک ایک رکعت وتر جائز نہیں۔ اب یہ اہل دیوبند تقلیدی جو ہیں، نماز شروع کرتے وقت اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کو لگاتے ہیں۔ سیرت المادی حصہ سوم اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ سیرت المادی حصہ سوم اور صفحہ نمبر 231، یہ صفحہ نمبر 231 کی روایت نمبر 3 ہے، جہاں پہ میں نے یہ انگلی کا نشان دیا ہے۔ لکھا ہوا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، جو غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نماز کی نیت باندھتے تھے تو حضور اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں تک پہنچاتے تھے، یعنی یہ دونوں آپس میں چھو جاتے تھے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تقلیدی انفی تھا، جو سورۃ فاتحہ کا منکر، رفع الیدین کا منکر تھا، اور اسی طرح آمین بالجہر کا، بسم اللہ بالجہر کا، اور ایک رکعت وتر کا منکر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے برعکس وہ یہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور جو رکوع میں مل جائے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل تقلیدیوں کے ہیں، اہل حدیث کے یہ مسائل ہرگز نہیں۔ تو ان سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حنفی تقلیدی تھا، وہ اہل حدیث نہیں تھا۔ یہ ان کا ہم پر بہتان، الزام، پراپیگنڈا ہے تاکہ وہ سادہ لوگوں کو اہل حدیث منہج سے دور کر سکے۔ اب اس کے علاوہ میں کچھ عقائد جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ تقلیدی حنفی تھا یا اہل حدیث تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مسئلہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ اس کی کتاب کتاب البریہ ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن کی 13 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 102 اور 103 ہے۔ صفحہ نمبر 102 اور 103 پر وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ اب یہ وحدت الوجود کی آڑ میں کشتی نو میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے میرے سے وہ کام کیا ہے جو خامد بیوی سے کرتا ہے اور مجھ کو حمل ہو گیا، اور وہ حمل 10 ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ کتاب البریہ روحانی خزائن کی 13 نمبر جلد ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 میں وہ کہتا ہے میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی۔ صفحہ نمبر 104 پہ وہ یہ بات لکھتا ہے کہ مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی۔ اب یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، اور یہی بات اہل دیوبند تقلیدیوں کی ہے۔ کلیات امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ نمبر 18 پہ یہ بات درج کرتے ہیں کہ ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ اب وہ بھی اللہ بنا، یہ بھی اللہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 35 اور 36 یہ اسی کتاب کا ہے۔ صفحہ نمبر 35 پہ ہے کہ وہ مراقبہ کرنے والا، چلا کرنے والا، چلا کشی، چلا کرنے والا جب وہ کہہ اٹھتا ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، کہ میں نے تو ہر چیز میں اللہ ہی دیکھا ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، جدھر نظر کرتا ہوں اللہ ہی اللہ ہے۔
تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ وجودی مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں تھے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جو کتاب ہے ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی، اس میں یہ بات بھی لکھ رکھی ہے کہ میری جماعت میں وجودی افراد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی وہی اصول پیش کرتا ہے جو حدیث کو رد کرنے کے لیے، قرآن کو رد کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو دین میں داخل کرنے کے لیے کہ آپ کی عقل معیار ہے، جو حدیث آپ کی عقل کے مطابق ہے اس کو تو آپ قبول کر لیں، اور جو آپ کی عقل کے مطابق نہیں اس کو آپ رد کر دیں۔ اجماع امت کے مقابلہ میں یہ اصول بھی حنفیوں تقلیدیوں کا ہے، اور یہی اصول مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ روحانی خزائن 4 نمبر جلد ہے، مباحثہ مدانہ، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ مباحثہ ہوا۔ اس میں کہتا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو اس کو رد کر دو۔ اور یہ اصول جو ہے یہ اصول شاشی، نور الانوار اور یہی توضیح تلویج و فقہ حنفی کی اصول کی کتاب ہے، اس میں درج ہے، اور یہی اصول تمام اہل دیوبند تقلیدی مانتے ہیں، اور اسی اصول کے تحت جو ہے وہ اہل حدیث کے دلائل کو عقل کی کسوٹی پر رد کرتے ہیں، احادیث کو رد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوبندی بھی توسل بالاعیان کے قائل ہے، وہ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، جس طرح کلیات امدادیہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی۔ کلیات امدادیہ میں جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 90 اور 91 ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ یا کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے فریاد رسی کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یہی بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندی طائفہ کی سید ہیں، حجت اللہ فی الارض ہیں، سیدی مرشدی ہیں اور سندی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں، یہی بات یہ کہتے ہیں۔ اور یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اس کا بیٹا حصہ سوم سیرت المہدی اور صفحہ نمبر 55 پر وہ یہ لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ سے مدد و نصرت چاہی، اے سید الورا مدد وقت نصرت است، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ایک نازک گھڑی آئی ہوئی ہے، میری مدد کو تشریف لائیے، یہ نصرت کا وقت ہے۔ غیر اللہ سے مدد جو بندی بھی قائل ہے اور غیر اللہ سے مدد کا مرزا غلام احمد قادیانی بھی قائل ہے۔ اہل حدیث توسل بالاعیان کے غیر اللہ سے مدد کے قائل نہیں، بلکہ اہل حدیث غیر اللہ سے مدد کو کفر اور شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ اہل دیوبند کے نزدیک چلہ کشیاں ہیں، مراقبے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی چلہ کرتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی چلہ کرنے والے۔ یہ تواتر کے ساتھ روایات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اشارہ کرتا ہوں اور مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ سیرت المہدی ہے، سیرت المہدی، اور اس کا حصہ پہلا ہے، اور پہلے حصے میں صفحہ نمبر 69 69 نمبر صفحہ ہے۔ 69 نمبر صفحے پر کیا وہ لکھتا ہے کہ مرزا بھی چلہ کشیاں کیا کرتا تھا، اور صرف چلہ کشیاں ہی کیا نہیں کرتا تھا۔ یہ کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، بیان کیا مجھ سے محمد عبداللہ صاحب سنوری نے، حضرت صاحب 1884 میں ارادہ فرمایا قادیان سے باہر جا کر کہیں چلہ کشی فرمائیں۔ اب چلہ کشی کرنے والے یہ بھی ہیں اور چلہ کشی کرنے والے تشابہت قلوبہم اہل دیوبند بھی ہیں، عقائد ان کے ملتے ہیں، مسائل ان کے ملتے ہیں، رفع الیدین کے یہ دشمن ہیں، یہ عقیدہ توحید کے دشمن ہیں، کفر کے یہ شدائی ہیں، بدعات و خرافات کے یہ مداح ہیں۔ یہ کیا اہل حدیث ہے؟
میرے بھائیوں نہیں، قطعی طور پر یہ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ تقلیدی ہیں۔ اسی طرح کشف قبور متواتر روایات ہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، بواتر النواتر میں، اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اہل قبور سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بات متواتر ہے، یہ بات متواتر ہے۔ تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی کشف قبور کا قائل تھا، دیوبندی بھی کشف قبور کے قائل۔ کہتے ہیں چلہ کے بعد وہ ایک قبر پر حاضر ہوئے تو صاحب قبر سے نکل کر مرزا صاحب کے سامنے ادباً احتراماً دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور مرزا نے اس کے خد و خال، اس کا چہرہ اپنے ساتھی کو بیان کیا اور کہا یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو جو مرزا صاحب نے اس کا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، سانولا رنگ بیان کیا، تو پھر وہاں ایک مجاور سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ 100 سال پہلے فوت ہوئے اس علاقہ کے بڑے مشہور بزرگ تھے۔ اب یہ بزرگ قبر سے نکل کر یہ مرزا صاحب کے لیے بیٹھ گیا۔ اب قبر سے نکلنا، قبر سے ہاتھوں کا برآمد ہونا، یہ اہل دیوبند کے ایسے مسائل ہیں جو ان کے فتاوی کی کتب میں، ان کے تصوف کی کتب میں، ان کے سیر و سوانح کی کتب میں موجود ہے۔ یہی حوالہ مجدد اعظم لاہوری قادیانیوں کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 176 اور 170 پر، اور حیات طیبہ جو عبد القادر قادیانی ہے اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ عقائد میں جو اہل دیوبند کے ساتھ ان کی موافقت ہے، ازالہ اوہام، یہ روحانی خزائن کی 30ویں جلد ہے، اس میں کہتا ہے اہل ولایت کو بدریہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم بیداری میں اہل دیوبند بھی قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیارت ہونے کے، اور اس پر انہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، واقعات لکھ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 40واں، یہ تقلیدی دیوبندی کھا لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، ویسے اس کی تشہیر نہیں کرتے، اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جو تقلیدی بریلوی ہیں وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اس کی تداعی کرتے ہیں۔ تو یہ 40واں کا قائل مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ سیرت المہدی ہے، سیرت المہدی اس کا پہلا حصہ ہے، اور پہلے حصے کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ صفحہ نمبر 183 پر یہ بات موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ مرزا بشیر احمد بیان کرتا ہے ایک دفعہ یہ ذکر تھا کہ یہ جو چہلم کی رسم ہے، یعنی مردے کے مرنے سے 40ویں دن کھانا کھلا کر تقسیم کرتے ہیں، غیر مقلد اس کے بہت مخالف ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا 40ویں دن غربا میں کھانا تقسیم کرنے میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ یہ مردے کی روح رخصت ہونے کا دن ہے۔ یہ جہاں پہ میں نے انگلی کا نشان کیا ہے صفحہ نمبر 183 ہے، یہاں پر یہ واقعہ درج ہے۔ کہتے ہیں 40ویں دن غربا میں کھانا تقسیم کرنے میں بڑی حکمت ہے، یہ مردے کی روح رخصت ہونے کا دن ہے۔ مردے کی روح کی رخصت پر بھی غربا میں کھانا دیا جاتا ہے تا اسے اس کا ثواب پہنچے، گویا روح کا تعلق اس دنیا سے پوری طور پر 40 دن میں قطع ہوتا ہے۔ اب یہ حوالہ تو یہ 40واں تقلیدیوں کا بھی ہے، 40واں مرزا غلام احمد قادیانی کا